سردیوں کی وہ رات بہت اندھیری تھی۔ سلطان بلوچ اونٹنی پر سرگودا کے علاقے شاہ جیونا میں میلہ دیکھنے گیا تھا۔ وہاں سے رات کے 8 بجے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس کا گھر دریائے چناب کے پار بلوچوں کی بستی میں تھا۔ اس کے چند ساتھی بھی اپنے اپنے اونٹوں پر سوار تھے۔ راستے میں سلطان کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو اس نے اونٹنی روکی اور اتر کر ایک جھاڑی کی آڑ میں چلا گیا۔ جب وہ فارغ ہو کر واپس آیا تو اس کے ساتھی کافی دور جا چکے تھے۔ سلطان نے انہیں زور زور سے آوازیں دیں لیکن اس کی آواز ان تک نہ پہنچ سکی۔ اس دوران اس کی اونٹنی خود رو جھاڑیوں کو کھاتے کھاتے کچھ فاصلے پر چلی گئی تھی۔ وہ ریتلا علاقہ تھا اور ریت کے ٹیلے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ سلطان اونٹنی کو پکڑنے گیا تو وہ ایک ٹیلے کی آڑ میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ سلطان اندھیرے میں اونٹنی کو تلاش کرنے لگا لیکن ستاروں کی روشنی کافی مدھم تھی۔ کچھ دیر بعد اونٹنی اسے مل گئی۔ سلطان نے اونٹنی کو پکڑا اور اس پر سوار ہو گیا، لیکن اب اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ دریا کس طرف ہے، کیونکہ چاروں طرف ایک جیسے ٹیلے اور خود رو جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بہرحال وہ اللہ کا نام لے کر ایک طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی جگہ آ پہنچا جہاں اس نے اپنی اونٹنی سے اتر کر رفع حاجت کی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ وہ بھٹک چکا ہے۔ اس نے اونٹنی کو موڑا اور دوسری سمت میں روانہ ہوا تو اچانک بائیں جانب سے کسی عورت کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑا۔ اس نے بائیں جانب دیکھا تو چھوٹے سے ٹیلے پر کوئی عورت بیٹھی تھی۔ سلطان کو حیرت ہوئی کہ رات کے اس وقت ویران جگہ پر ایک عورت کا کیا کام۔ عورت نے اسے دیکھ کر کہا، ٹھہرو جوان، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ سلطان نے اونٹنی کا رخ اس کی طرف کیا اور ٹیلے کے قریب آ رکا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے قریب سے عورت کو غور سے دیکھا تو وہ ایک نوجوان عورت تھی۔ اس نے دلہنوں والا لباس پہنا ہوا تھا اور کافی زیورات پہن رکھے تھے۔ سلطان نے جیب سے ماچس کی ڈبیاں نکالی اور تیلی جلائی، لیکن تیلی جل کر فوراً بجھ گئی۔ بہرحال اسی ثانیے کی روشنی میں سلطان نے عورت کی شکل دیکھ لی۔ وہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ اس کے گلے میں سونے کا لاکٹ، ماتھے پر جھومر، ہاتھوں میں سونے کی کئی چوڑیاں اور انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کے پیروں میں پہنی جھانجر بھی سونے کی تھی، جبکہ اس کا لباس قیمتی اور سرخ رنگ کا تھا۔ سلطان نے حیرت زدہ ہو کر عورت سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے سلطان کا سوال سنا تو غم زدہ سی آواز میں بولی، میرا نام شریفہ ہے، میں بدقسمت دلہن ہوں۔ 3 دن پہلے میری شادی دریا کے پار ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج صبح میں اپنے ماں باپ سے ملنے شاہ جیونا گئی تھی۔ سلطان نے چونکتے ہوئے پوچھا، اور اتنے زیورات پہن کر تم تنہا گئی تھی؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ عورت نے یہ سن کر کہا، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم شام کے وقت وہاں سے واپس روانہ ہوئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میلہ لگا ہوا ہے، تھوڑی دیر میلہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم میلہ دیکھنے لگے۔ میلے میں گھومتے پھرتے رات ہو گئی تو ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ میں اپنے شوہر کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھی تھی۔ جب ہم دریا پر پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا۔ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا لیکن بہاؤ تیز تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ اکیلا دریا میں جا کر دیکھتا ہے کہ پانی کی سطح زیادہ بلند تو نہیں ہو گئی۔ مجھے کنارے پر چھوڑ کر وہ تنہا گھوڑے پر سوار دریا میں داخل ہو گیا، لیکن جب گھوڑا دریا کی وسط میں پہنچا تو اچانک ایک تیز اور بلند لہر آئی اور میرے شوہر کو گھوڑے سمیت بہا کر لے گئی۔ میں روتی چیختی دریا کے کنارے کنارے دوڑنے لگی۔ کچھ دور جا کر مجھے میرے شوہر کی لاش پانی میں تیرتی دکھائی دی تو میں رونے پیٹنے لگی، پھر دریا سے ہٹ کر یہاں بیٹھی، شریفہ نامی عورت نے بتایا، اور رونے لگی۔ سلطان کو افسوس ہوا۔ اس نے اس عورت شریفہ کو تسلی دی اور کہا، صبر کرو، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ عورت نے یہ سن کر کہا، صبر کرنے سے کیا ہوگا؟ میرا شوہر تو زندہ نہیں ہو سکے گا۔ میں اتنی لمبی زندگی کس کے سہارے گزاروں گی؟
मुझ बदकिस्मत बेवा से कौन शादी करेगा? लोग मुझे मनहूस कहेंगे। शरीफा ने सिसकियां लेते हुए कहा। सुल्तान ने पूछा, अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? मेरा घर तो दरिया के पार है। औरत ने ये सुनकर कहा, तुम मुझे अपने घर ले चलो। ना मैं ससुराल वालों को अपनी मनहूस सूरत दिखाऊंगी, ना मेके वालों को। सब मुझसे नफरत करेंगे। वो आंसू पोंछते हुए बोली, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? सुल्तान ने कहा, नहीं, अगले साल शादी का इरादा है। औरत ने ये सुना तो कहने लगी, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी। अगर तुम्हें शादी के लिए रुपयों की ज़रूरत हो तो मैं अपना सारा जेवर तुम्हें दे दूंगी। पूरे 1 लाख का जेवर है, शरीफा ने कहा। सुल्तान इसकी बात सुनकर खुश हो गया। इसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। आओ बैठो, मैं कल ही तुमसे निकाह पढ़वा लूँगा। सुल्तान ने ऊँटनी को टेले के बिल्कुल करीब किया और शरीफा उचक कर इसके पीछे ऊँटनी पर बैठ गई। इसके जिस्म से तेज़ खुशबू आ रही थी। सुल्तान सोचने लगा कि ऐसी खुशबू तो पहले भी सूंघ चुका है, मगर कहाँ और कब, इसे याद नहीं आ रहा था। सुल्तान ने शरीफा से पूछा, तुम दरिया से यहाँ आई हो, दरिया किस तरफ है? शरीफा ने हाथ से एक तरफ इशारा किया और सुल्तान इसी सीमत ऊँटनी को दौड़ाने लगा। जल्दी वो दरिया पर पहुँच गए। दरिया में पानी की सतह देखकर सुल्तान को हैरत हुई कि ना तो बहाव तेज था और ना पानी की मिकदार में इजाफा हुआ था। सुबह जब मेले पर जाने के लिए इसने दरिया पार किया था तो उस वक्त पानी ऊँटनी के घुटनों तक बुलंद था और अब भी उतना ही नजर आ रहा था। फिर शरीफा का शोहर और घोड़ा कैसे डूब मरा? क्या शरीफा ने झूठ बोला था? इसने पीछे देखे बगैर शरीफा से पूछा, शरीफा संभल कर बैठना, मैं ऊँटनी को दरिया में उतार रहा हूँ। फिर ऊँटनी पानी में दाखिल हो गई। सुल्तान को महसूस हुआ कि शरीफा से खुशबू आना बंद हो गई है। इसने दरिया के दरमियान में पहुंचकर चेहरा घुमाया और पीछे मुड़कर देखा तो इसका दिल धक से रह गया। इसके पीछे शरीफा मौजूद नहीं थी। इसे गायब देखकर सुल्तान फिक्रमंद हो गया और सोचने लगा कि कहीं शरीफा दरिया में गिरकर डूब न गई हो। इसने ऊँटनी को चंद लम्हे के लिए रोका और जब शरीफा के गायब होने की कोई वजह समझ में न आई तो दोबारा ऊँटनी को आगे बढ़ाने लगा। थोड़ी देर बाद ऊँटनी दरिया पार करके दूसरे किनारे पर पहुंची तो सुल्तान को एकदम खुशबू महसूस हुई। इसने पलटकर देखा तो इसके पीछे शरीफा मौजूद थी। सुल्तान ये देखकर चकरा कर रह गया। सुल्तान ने हैरान होकर पूछा, ओ शरीफा, तुम कहाँ चली गई थी? शरीफा ने हंसकर कहा, कहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई, शायद अंधेरे में तुम मुझे देख नहीं सके। सुल्तान ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? शरीफा, मैंने खुद पलटकर देखा था और तुम मेरे पीछे मौजूद नहीं थी। सुल्तान ने बेयकीनी वाले अंदाज में कहा। शरीफा ने जवाबन कहा, मैंने बताया ना, मैं यहीं मौजूद थी। अंधेरी रात हो तो इंसान वसवसे का शिकार हो जाता है। सुल्तान कुछ न बोला और ऊँटनी को आगे बढ़ा दिया। वो सोच रहा था कि ये इसका वहम नहीं हो सकता। अगर शरीफ ऊँटनी पर मौजूद रही थी तो इसके जिस्म से खुशबू आना क्यों बंद हो गई थी? फिर वो खुशबू पर गौर करने लगा कि इतनी तेज़ खुशबू किस इत्र की हो सकती है। अपने गांव के करीब पहुंचकर इसे एकदम याद आया कि ये खुशबू कफूर की है, जो मुर्दों को गुस्ल देने के बाद इनके जिस्म और कफन पर लगाया जाता है। गुज़श्ता दिनों भी एक आदमी की तदफीन के वक्त में इसने कफूर की तेज़ खुशबू सूंघी थी। ये याद आते ही सुल्तान खौफज़दा हो गया और इसके दिमाग में ये सवाल हथौड़े की तरह ज़रबे लगाने लगा कि क्या शरीफा ज़िंदा नहीं बल्कि कोई मुर्दा औरत है। इसके दिलो दिमाग पर खौफ तारी होता चला गया। सुल्तान को यकीन होने लगा कि शरीफा वो नहीं जो नज़र आती है। कफूर की खुशबू और इसका ऊँटनी से गायब हो जाना सुल्तान को दहशत ज़दा कर चुका था। इसने शरीफा से पीछा छुड़ाने का फैसला किया और बस्ती से बाहर ऊँट रोक दी। शरीफा ने पूछा, क्या बस्ती के अंदर नहीं जाओगे? सुल्तान ने कहा, तुम यहीं ठहरो,
میں گھر جا کر اپنے ماں باپ کو لاتا ہوں، وہ تمہیں بستی کے رسم و رواج کے مطابق چادر اڑا کر اور اپنی بہو بنا کر گھر لے جائیں گے۔ بستی والے کسی اجنبی لڑکی کو بستی میں لانے اور گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے اور فوراً ہی ہمارے گھر کو گرا دیں گے۔ سلطان نے کہا۔ شریفہ نے کہا، کیا پتہ تم نہ آؤ اور میں یہیں خوار ہوتی رہوں۔ سلطان نے اسے یقین دلایا، تم بے فکر رہو اور شریفہ میں ابھی آؤں گا اور تمہیں باقاعدہ اپنی ہونے والی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ پھر وہ اونٹنی سے اترا تو شریفہ نے کہا، اونٹنی کو یہیں چھوڑ جاؤ، میرا دل لگا رہے گا۔ سلطان نے اس کی بات مان لی اور اونٹنی وہیں چھوڑ کر بستی میں داخل ہو گیا اور اپنے گھر پہنچا اور اپنے والد سے کہنے لگا، بابا، ایک بلا میرے پیچھے پڑ گئی ہے، مجھے اس سے بچا لو، دروازہ اندر سے بند کر دو۔ سلطان نے اپنے باپ سے کہا۔ باپ نے فوراً اس پر آیت الکرسی کا دم کیا۔ سلطان پر خوف طاری تھا اور اسے تیز بخار ہو گیا تھا۔ باپ نے دروازہ بند کیا اور کلہاڑی لے کر دروازے کے آگے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شریفہ کے باہر سے آواز آئی، سلطان، دروازہ کھولو، تم نے تو کہا تھا کہ تم ماں باپ کو لاؤ گے اور مجھے دلہن بنا کر گھر لے جاؤ گے، مگر تم تو گھر آ کر سو گئے ہو۔ سلطان پر خوف سے لرزہ طاری ہو گیا اور یہ سوچ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ شریفہ کو اس کے گھر کا پتہ کیسے چلا۔ سلطان کے باپ نے بلند آواز سے کہا، تم جو بھی بلا ہو یہاں سے بھاگ جاؤ، سلطان تم سے شادی نہیں کرے گا۔ شریفہ کی غضبناک آواز جواب میں آئی، اگر اس نے شادی نہ کی تو میں اس کا کلیجہ نکال لوں گی جیسے اس کی اونٹنی کا نکالا ہے۔ یہ سن کر سلطان پر دہشت طاری ہو گئی۔ اس کا باپ کلہاڑی لیے دروازے کے آگے کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد شریفہ نے باہر سے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے سلطان، تم نے وعدہ خلافی کی اور مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں تمہارا کلیجہ نکال کر لے جا رہی ہوں۔ باپ نے اطمینان کا سانس لیا کہ وہ جا رہی ہے، یہاں سے دفع ہو رہی ہے۔ اس کے بیٹے کا ایک ڈان سے پیچھا چھوٹ رہا ہے، لیکن اس نے سلطان کی طرف مڑ کر دیکھا تو سلطان مر چکا تھا اور اس کا سینہ پھٹا ہوا تھا۔ میرے محترم اور عزیز دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں مجھے ضرور دیجیے گا۔